السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ کلاس میں سخت خاموشی تھی۔ ماسٹر صاحب نے پوری کلاس کو سزا دے رکھی تھی کیونکہ ان کا قیمتی قلم چوری ہو گیا تھا۔ ماسٹر صاحب کلاس کے چکر کاٹ رہے تھے اور بہت غصے میں کلاس سے بار بار پوچھ رہے تھے، میرے اتنی قیمتی قلم کو چیل لے کر اڑ گئی ہے، وہ بھی پوری کلاس کے سامنے۔ اور ماسٹر صاحب نے زور سے اپنے ہاتھ ٹیبل پر مارے۔ کاشف ہمت کر کے آگے بڑھا، ماسٹر صاحب میرے خیال میں ہمیں پوری کلاس کے بیگ کی تلاشی لینی چاہیے۔ ماسٹر صاحب نے گھورتے ہوئے کاشف کو دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، تم کلاس کے مانیٹر ہو، یہ کام تم ہی کرو۔ یہ کہہ کر ماسٹر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے اور کاشف کو بیگز کی تلاشی لینے کے لیے دیکھنے لگے۔ ماسٹر صاحب یہ رہا آپ کا قلم، اور اس نے ماسٹر صاحب کا قلم ہوا میں لہرایا۔ کس کے بیگ سے نکلا ہے؟ ماسٹر صاحب کرسی سے کھڑے ہو گئے اور جلدی سے بولے، سر لقمان کے بیگ سے۔ کاشف طنز کرتے ہوئے بولا۔ پوری کلاس میں پھیلی ہوئی خاموشی ایک دم شور میں بدل گئی۔ ماسٹر صاحب حیران ہو کر آگے بڑھے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کاشف پھر بولا، جی ماسٹر صاحب، آپ کے چہیتے شاگرد کا کارنامہ ہے۔ کاشف کی باتیں لقمان کے کانوں میں پگھلے ہوئے لوہے کی طرح گھس رہی تھیں۔ اسی وقت چھٹی کی گھنٹی بج گئی۔ سب کلاس سے نکلنے لگے۔ ماسٹر صاحب نے اپنا قلم پکڑا اور باہر نکلتے ہوئے بولے، کل اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ لقمان کلاس سے نکلا تو ہر طرف سے اس کو مختلف طرح کی آوازوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شرمندہ سا لقمان اسکول سے نکل کر اپنی کتابوں کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس کی دکان پر ایک لڑکا یونیفارم میں اس کے آگے کھڑا تھا۔ لقمان خاموش کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اس لڑکی نے دکان کی شیلف پر سے ایک رسالہ اٹھایا، اسے کھول کے دیکھا اور بہت دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے آس پاس جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو اس رسالے کو بیگ میں چھپا لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پیچھے لقمان کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکا تیزی سے رسالہ اپنے بیگ میں ڈال کر آگے چل دیا۔ لقمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تھوڑا آگے چل کر لقمان نے لڑکے کو پہچان لیا، وہ تو کاشف تھا۔ لقمان نے کاشف کو آواز لگائی۔ کاشف چونک کر پیچھے مڑا اور لقمان کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، ہاں بھائی، بڑے لائق فائق بنے پھرتے تھے، آج تو تمہاری اصلیت کھل گئی۔ لقمان نے کاشف کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا کاشف سے پوچھا، تم نے رسالہ کیوں اٹھایا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ چوری کرنا کتنی بری حرکت ہے؟ کاشف گھبرا گیا، فوراً بولا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ لقمان بولا، میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کاشف کا سر جھک چکا تھا۔ آج تم مجھ سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، مگر تم کتنے عظیم ہو، تم نے مجھے معاف کر دیا۔ کل میں ماسٹر صاحب کو ساری بات بتا دوں گا، مگر اب اس رسالے کا کیا کروں؟ اسے کیسے واپس رکھوں؟ میں اب اس چوری کے مال کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ لقمان نے آگے بڑھ کر وہ رسالہ دوبارہ کاشف کے بیگ میں ڈالا اور بولا، یہ میری طرف سے دوستی کا پہلا تحفہ سمجھ کے رکھ لو، کیونکہ وہ دکان ہماری ہے جہاں سے تم نے یہ رسالہ اٹھایا تھا۔ کاشف لقمان کے گلے لگ گیا۔ آج اسے دو خوشیاں اکٹھی مل گئی تھیں، ایک اس کی پسندیدہ کتاب جو وہ بہت عرصے سے لینا چاہ رہا تھا، اور دوسرے ایک اچھا اور مخلص دوست مل گیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے نا کہ آپ نفرت سے نہیں، محبت سے دنیا بھی فتح کر سکتے ہو۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کو شیئر کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔